ایک رات قبرستان کی خاموشی میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے ایک لڑکی کی لاش کے ساتھ زنا کیا اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی رات بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک سفید پوش بزرگ اس کے سامنے آئے اور فرمایا، قبرستان میں فلاں شخص نے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ گناہ کیا ہے، اسے اپنے دربار میں بلا کر اپنا خاص مشیر بنا لو۔ بادشاہ چوک گیا، یہ کیسا حکم تھا؟ ایک ایسے مجرم کو سزا دینے کے بجائے عزت دینا؟ مگر خواب واضح تھا، اس نے حکم مان لیا۔ اگلے دن اس شخص کو دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کے جرم کے بارے میں بتایا۔ وہ شخص کانپ اٹھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے سخت سزا ملے گی، مگر بادشاہ نے حیران کن فیصلہ سنایا، آج سے تم میرے خاص مشیر ہو۔ وہ شخص حیران بھی تھا، خوش بھی، اسے لگا جیسے اس کی قسمت بدل گئی ہو، مگر بادشاہ کے دل میں سوال باقی تھا۔ اگلی رات وہی سفید پوش ہستی دوبارہ خواب میں آئی۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ایسے گناہ پر تو سزا ہونی چاہیے تھی، پھر اسے عزت کیوں دی گئی؟ اس ہستی نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، اللہ کو اس کا یہ گناہ سخت ناپسند ہے، مگر اس کی موت کا وقت ابھی قریب نہیں۔ پھر فرمایا، جب وقت آئے گا تو تمہیں اس کا راز سمجھ آ جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ وہ شخص دربار میں عزت، عیش اور مقام میں ڈوبا رہا اور اسے یہی لگتا رہا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسے یہ خبر نہ تھی کہ اس کی اصل سزا کہیں اور لکھی جا چکی ہے۔ اسے دنیا کی نعمتوں میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ وہ غفلت میں رہے، اپنے گناہ پر کبھی نادم نہ ہو، توبہ نہ کرے اور اس کی اصل سزا آخرت میں مکمل ہو۔ آخر کار اس عیش و عشرت میں بغیر توبہ کے اس شخص کی دردناک موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے، ہر کامیابی، ہر عزت، ہر آسائش اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو دنیا میں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید غفلت میں ڈوب جائے۔